अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से। आज का टॉपिक जो है वो मेरे कमेंट्स पे होगा, क्योंकि काफ़ी अरसे से मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप इस टॉपिक पे बात करें। हालांकि मैंने इस पे काफ़ी दफ़ा बात की है, लेकिन जब मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े तो मैं वाकई लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। देखें, कुछ रिश्ते होते हैं जो हम लोग ख़ुद बनाते हैं और कुछ रिश्ते होते हैं जो अल्लाह की तरफ से बने होते हैं, जैसे कि बहन भाइयों का, माँ बाप का। ये ऐसा रिश्ता है जो कि हमारा अल्लाह की तरफ से बन गया। तो कुछ रिश्ते हैं जो दुनिया में बनते हैं, जैसे कि मियाँ बीवी का रिश्ता। ये इतना मुकद्दस और इतना खूबसूरत रिश्ता है जो कि अल्लाह की तरफ से तो बनता है, लेकिन इंसान बनाते हैं। जोड़ियाँ आसमान पे बन चुकी होती हैं, लेकिन इंसान उनको जो है ना तख्लीक करते हैं, उनके साथ रिश्ते जोड़ते हैं। तो ये मुकद्दस रिश्ता गाड़ी के दो पहियों की तरह है कि अगर एक पहिया भी ज़रा सा गड़बड़ है ना, ज़रा सा भी गड़बड़ है, तो यकीन करें कि गाड़ी अच्छी तरह से नहीं चलेगी। उस गाड़ी में सवार होंगे आपके बच्चे, आपका मुस्तकबिल, आपकी हर चीज़ जो है तबाह हो जाएगी। तो आपने इस बात को अब गौर से सुनना है कि किस तरह से ये साइकिल जो है ना टॉक्सिसिटी की तरफ जाता है, और ये सारा साइकिल हम आज डिस्कस करेंगे। देखें, हमारे पाकिस्तान में वैसे भी इंटरनेशनली भी लव मैरिजेस भी होती हैं, अरेंज मैरिजेस भी होती हैं। अब शादी किस तरह से वजूद में आई है? लव मैरिज में क्या होता है कि जी पेरेंट्स तो वैसे ही शुरू दिन से कह देते हैं अब तुम लोग खुद जिम्मेदार। उसमें चाहे आप लड़ो मरो कुछ भी करो, आपने खुद ही निभाना होता है। और मोस्टली उसमें लड़कियां ही निभाती हैं, उसमें मर्दों का कोई अमल दखल नहीं होता। और जहाँ पे आ जाती हैं अरेंज मैरिजेस में ना सबसे पहले तो होता क्या है, बड़ा फैसिनेटिंग सा होता है। माँ बाप रिश्ता ढूंढते हैं और जी लड़का लड़की आ गए और सारा कुछ। अब अगर यहाँ पे मेल या कोई भी बंदा, एक भी मेंबर टॉक्सिक है ना, तो होता क्या, सबसे पहले तो एक चश्मा लेकर ना, मोस्टली क्या होता है, मोहब्बत का चश्मा औरत की आंखों पे लगा दिया जाता है। और उससे क्या होता है, उस मोहब्बत के चश्मे को औरत काफ़ी देर उसमें से जब काफ़ी अरसा देखती रहती है ना, तो उसको हर चीज़ मोहब्बत वाली नज़र आती है। वो चश्मा उतारने की जुर्रत ही नहीं करती कि जी ये मेरे पेरेंट्स ने रिश्ता जोड़ा है तो मैंने ये चश्मा नहीं उतारना। आपने ख़ुद भी देखा होगा, साइकोलॉजिकली भी आपको पता होगा, 6 महीने से ज़्यादा कोई भी इंसान अपनी असलियत नहीं छुपा सकता। 6 महीने के बाद आपको उस बंदे की असलियत खुद ब खुद ही नज़र आ जाएगी। इंसान रोक ही नहीं सकता, अपने को काबू में नहीं कर सकता। वो बता देता है कि मैं 6 मंथ्स के बाद मैं ये ही इंसान हूँ। 6 महीने के बाद जब एक औरत के आंखों पे एक मोहब्बत का चश्मा लगा हुआ है, उसको लगता है कि अब मेरी शादी हुई है, ये जो मर्द मेरी ज़िंदगी में आया है, ये जो आदमी मेरे साथ जुड़ा है, मेरे शौहर है, ये मेरी ही मोहब्बत है, ये मेरी मोहब्बत है, असल में मेरी ये मोहब्बत है। तो वो उसको मोहब्बत बना के, अपना आइडियल बना के चलने लग जाती है। और उसकी आंखों पे जो एक मोहब्बत का चश्मा वो तो लगा हुआ, उसको हर चीज़ उसी से रंगीन नज़र आती है। चाहे बाहर कुछ गलत हो रहा है, चाहे कुछ हो रहा है, मियाँ कुछ भी बोल रहा है, रोज़ उसको मोहब्बत का चश्मा जो है ना वो उसकी आंखों पे लगा दिया जाता है। होता क्या है कि कुछ अरसे के बाद ना मियाँ के जो टेंट्रम्स हैं ना वो नज़र आने लग जाते हैं। मियाँ गुस्से में आए, नाराज़गी करे, एब्यूज़िव हो, फिज़िकली एब्यूज़िव हो, मेंटली एब्यूज़िव हो, कुछ भी हो ना, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जी जब मियाँ का गुस्सा उतर जाता है, वो अपॉलॉजी कर लेता है, माफ़ी मांग लेता है, और बीवी फिर सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, खैर है, मैं इस रिश्ते को फिर से टाइम दूँ, मैं एक सब्र वाली तरफ जाऊँ, मैं बर्दाश्त की तरफ जाऊँ। क्योंकि हमारी सोसाइटी में तो वैसे भी बच्चियों को शुरू से बताया जाता है कि हर चीज़ को सब्र करना है, बच्चे बर्दाश्त करना है। अगर तुम आई हो, मेरे पास आई हो, माँ, ये खुद माँ भी कहती है कि ये रिश्ता अब जुड़ गया है, तुमने इसे निभाना है, तुमने हर सूरत में इसे निभाना है, क्योंकि यही हमारी ज़िंदगी के असूल है। देखें, असूल जो है इंसानों से बढ़ के तो नहीं है ना, ज़िंदगी के तरीके इंसानों से बढ़ के तो नहीं है। लेकिन बारह वो लड़की फिर वापस जाती है, उसी शौहर के साथ फिर ज़िंदगी शुरू कर रही होती है, और फिर से वही साइकिल चल रहा होता है। फिर अगले दिन उठना, फिर उसी तरह से मियाँ की अब्यूज़िव बातें, डी वैल्यू करना उस औरत को, ख़ुद भी डी वैल्यू करना और अपने घर वालों से भी उसकी इज़्ज़त ना कराना। तो ये समझ लें कि एक तरह से खुद भी डी वैल्यू करना और लोगों से भी डी वैल्यू कराना। अब जी औरत उस चीज़ में चल रही है, उसको लगता है कि मेरे घर वालों ने भी मुझे कह दिया सब्र और बर्दाश्त करो, हस्बैंड भी शाम में आके माफ़ी मांग लेता है, तो चलो जी ज़िंदगी स्मूथ है। होता फिर इसमें क्या है जी, इसमें आ जाते हैं सेकेंडली बच्चे। अब जब औरत की ज़िंदगी में बच्चे आ गए ना, तो उसने तो स्टेप आउट कर ही नहीं सकना। वो तो समझ ले एक जंजीर बन गई कि उसने बाहर नहीं निकल सकना। इस टॉक्सिक रिलेशनशिप, एब्यूज़िव रिलेशनशिप से वो बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि अब उसके पास बच्चे हैं। ये बात कभी भी मर्द नहीं सोचता कि मेरे पास भी बच्चे हैं, मेरी वो बच्चों की माँ है, मेरे बच्चों की वो हर तरह से टेक केयर कर रही है, मेरी भी टेक केयर कर रही है, मेरे बच्चों को भी पाल रही है। इस तरह की कोई जो स्टोरी उसकी नज़र में नहीं आती। हालांकि औरत बहुत कुछ
سوچ رہی ہوتی ہے میرے بچے ہیں, میرا گھر ہے, میرا شوہر ہے, میری ماں باپ کی عزت ہے, میرے بہن بھائیوں کی عزت ہے, اگر میں اس گھر سے نکلوں گی تو سب کی عزت ختم ہو جائے گی. عورت یہ سب کچھ سوچ کے نا وہ ایک چشمہ جو ہے نا, محبت والا جو چشمہ لگا ہوا ہے, اب وہ عزت والا چشمہ آ جاتا ہے. وہ یہ چشمہ جو ہے نا وہ محبت سے ہٹ کے عزت کا چشمہ اس کے آنکھوں پہ لگ جاتا ہے, اور یہ تا حیات چلتا رہتا ہے. ہوتا پھر کیا ہے جی, الٹیمیٹلی ایک ٹاکسک ریلیشن شپ جو ہے نا وہ فزیکلی اور تو مینٹلی تو چل ہی رہا تھا, اب فزیکلی بھی شروع ہو گیا. اب وہ ابیوزو وے جو پہلے کبھی کبھار زبان سے ہوتا تھا, اب وہ ہاتھ سے بھی ہونے لگ گیا. تو ہمیشہ میں کہتی ہوتی ہوں کہ میں بالکل سپریشن کے اس کے حق میں نہیں ہوتی, لیکن جب آپ دیکھو نا کہ ایک انسان اب زبان سے ہاتھ پہ آ گیا ہے, وہ ہاتھ اٹھاتا ہے, وہ مارتا ہے, تو آپ اس چیز سے نکل جاؤ. اگر آپ کے پیرنٹس آپ کو سپورٹ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر نہیں کرتے تو خود کے لیے آج تو اتنا بچیاں پڑھی ہوئی ہیں, اور میں دیکھتی ہوں اور سنتی ہوں اور مجھے کامنٹس آتے ہیں, پڑھی لکھی بچیاں, سمجھدار بچیاں, خوبصورت بچیاں, یہ سارے ٹارچر, یہ ساری چیزیں سہ رہی ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ جب شادی ہو گئی ہے تو آپ بس اب مر جاؤ, اب آپ نے کچھ نہیں کرنا, اب آپ وہاں سے نہیں نکل سکتے. اور یہ ضروری بھی نہیں ہوتا کہ ہر شادی جو ہے ہیلدی شادی ہو, اچھی شادی ہو, محبت کی شادی ہو, جس میں ہر چیز سموتھ ہو. ایسا نہیں ہوتا. یہ فیری ٹیلز ہوتی ہیں کہ جی شادی ہو گئی تو ہر چیز ہیپی ہیپی ہو جائے گی. لائف بہت سٹرگل کا نام ہے, لائف میں ہر چیز اپ اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں. پیرنٹس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جب ایک بچی نے ہماری جی میں جی کی, ہماری ہاں میں ہاں ملائی, ہم نے جہاں اس کا رشتہ طے کیا اس نے آمین کی, اس آمین کا اب ہم نے بچی کو یہ دینا ہے کہ ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے, ہر دکھ میں بھی سکھ میں بھی. اللہ کرے بچیوں کی زندگی میں سکھ ہی سکھ ہوں, لیکن کبھی دکھ آئے تو ہم نے اپنی بچی کا ساتھ دینا ہے. اگر اسے ہماری ضرورت ہے نا تو ہم نے اسے اپنے پاس بھی بلانا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ ہر وقت لڑائی کرو, جھگڑا کرو اور اپنے پیرنٹس کے گھر چلے جاؤ, یہ بھی بہت غلط بات ہے. لیکن جب آپ کا رشتہ اتنا خراب ہے, اتنا خراب ہے کہ ایک بندہ سارا دن آپ کو ذلالت کا, بدتمیزی کا, مار کٹائی والا چشمہ لگا کے آپ کو ذلیل کرے, اور شام میں آپ سے اپولوجی کرے اور آپ کو یہ بتائے, آپ سے یہ معافی مانگے کہ مجھے کام کی بہت ٹینشن ہے, مجھے فلاں کی بہت ٹینشن تھی, مجھے سمجھ نہیں آئی, مجھے یہ ہو گیا, تو یہ سارے ایکسکیوزز ہیں. وہ انسان اب عادی ہو گیا ہے آپ پہ اپنی فرسٹریشن نکالنے کا, آپ پہ اپنا غصہ نکالنے کا. اس کو بالکل کوئی سروکار نہیں ہے, اس کو یہ کوئی نہیں. اس کو ایک ایسے ہی وہ کہہ لینا پلر یا ایک ایسا انسان چاہیے جس کے آگے کھڑا ہو کے وہ اونچی اونچی بولے, بدتمیزی کرے. اگر اس کو ہاتھ چلانے کو دل کرے اس پہ ہاتھ بھی چلا لے, اپنے باس کا غصہ, اپنے سینئرز کا غصہ, اپنے سارے بندوں کا غصہ اس پہ آ کے نکالے. چاہے پیرنٹس اس کو بول رہے ہیں تب بھی ان پہ غصہ نکالے, بہن بھائیوں سے لڑائی ہوئی تب بھی اس پہ غصہ نکالے. تو یہ بات تو سراسر ناانصافی ہے, انسانی حقوق کے بھی بالکل خلاف ہے. محبت کا چشمہ جو شروع میں ہماری آنکھوں پہ لگا دیا جاتا ہے وہ پھر فرائض کے چشمے میں چلا جاتا ہے, وہ عزت کا چشمہ بن جاتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ اگر چشمہ اتارا تو ہمارے ماں باپ کی عزت خراب ہوگی, ہماری خود کی سیلف رسپیکٹ ختم ہو جائے گی. حالانکہ دیکھا جائے تو ہماری سیلف رسپیکٹ تو گھر میں ہی ختم ہو گئی. باہر والوں کا کیا کرنا ہے, باہر والے لوگوں کی کیوں پرواہ کرنی, اور باہر کے لوگوں کو ہمارے دکھ سکھ سے کیا لینا دینا. اگر ہم دکھی ہیں نا تو ہم خود دکھی ہیں, ہمارے دکھ سکھ کا وہ مداوع تو نہیں کر رہے, ہمیں سکون میں وہ تو نہیں لا سکتے. ہمارے معاشرے کا کیا اس وقت المیہ ہے کہ لڑکی کی شادی ہوئی ہے, شروع کا ٹائم تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی بڑا فیسینیٹنگ سا ہوتا ہے جی, دعوتیں چاہ رہی ہیں, کھانے چاہ رہے ہیں, اچھے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں, کوئی آپ سے کام کرنے کو نہیں کہہ رہا, آپ کو ایک پروٹوکول ملتا ہے, فیری ٹیل سی آپ کی چل رہی ہوتی ہے, آپ اس میں فیل کر رہے ہوتے ہو. پھر جب پریکٹیکل لائف آتی ہے, 15 دن کے بعد, مہینے کے بعد جب آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں, آہستہ آہستہ آپ کے سامنے چیزیں کھلنے لگ جاتی ہیں. لیکن عورت کیا ہے, عورت اسی جو شروع کے 1 مہینہ 1.5 2 ہوتے ہیں نا, اسی میں پھنس کے رہ جاتی ہے. اس کو وہی چیزیں یاد رہتی ہیں, اس کو وہی لگتا ہے کہ یہی ساری زندگی میری اسی طرح سے ہے. اب کچھ بھی برا ہوتا ہے تو وہ اس وقت کو یاد کر لیتی ہے, کچھ بھی ابیوزو ہو رہا ہے وہ اس وقت کو یاد کر لیتی ہے, کچھ بھی آپ کے ساتھ مینٹلی یا فزیکلی ٹارچر ہو رہا ہے تو وہ عورت اسی فیز میں رہتی ہے کہ میرا یہ وقت ہے. اور اسی چیز کو یاد کرتے کرتے نا اتنے سال گزر جاتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہو مڑ کے پیچھے تو 8-10 سال گزر چکے ہوتے ہیں. آپ 8-10 سال سے اس ٹارچر کو سہ رہے ہوتے ہیں. اس 8-10 سال میں آپ کے ساتھ 2-3 بچے بھی ہو جاتے ہیں, اور آپ 2-3 بچوں کے بوجھ کے ساتھ آگے چل رہے ہو. تو خود سوچیں, جب آپ اپنا بوجھ تو اٹھانے کے اس وقت قابل نہیں ہو, آپ خود تھکے ہوئے ہو, بالکل آپ تھک چکے ہو, ذہنی طور پہ, فزیکلی طور پہ آپ تھک گئے ہو, تو آپ بچوں کے ساتھ کیسے چلو گے. یہاں پہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ عورت کو انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ پڑھے
لکھے ہو, آپ دیکھتے ہو بچے تھوڑے اسٹیبل ہو گئے ہیں, بچے اسکول گوئنگ ہو گئے, آپ جاب سٹارٹ کریں, آپ ورک فرام ہوم کریں, تاکہ آپ اتنی انڈیپینڈنٹ ہوں کہ آپ کسی کی بدتمیزی نہ سہیں, کسی کا ٹارچر نہ سہیں, کسی کا ظلم نہ سہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ زبان جو ہے نا وہ آپ کو عرش سے فرش تک لے آتی ہے. اس باتوں کو چھوڑ دیں کہ آپ کا ہسبینڈ آپ کے ساتھ کتنے میٹھے بول بولتا ہے. یہ بھی تو دیکھیں وہ آپ کو کتنی دفعہ دن میں ٹارچر کرتا ہے, آپ کو کتنی دفعہ لیٹ ڈاؤن کرتا ہے, آپ کو کتنی دفعہ ابیوزو وے میں بات کرتا ہے. ہوتا کیا ہے جی, مرد سارا دن کی فرسٹریشن غصہ جو ہے نا اس عورت پہ نکالتا ہے, اور جب وہ شام میں خود چاہتا ہے کہ میں 2 گھڑی اب سکون میں گزاروں, وہ اس عورت کے ساتھ اپولوجی کر لو, یا اس کو اچھا سا کوئی گفٹ لا دینا, یا اس کو تحفہ لا دینا, پھول لا دینا, خوشبو لا دینی, جو سارا دن آپ کی زندگی میں کانٹے اور پریشانیاں اور جو تکلیفیں وہ اس پھول سے یا اس خوشبو سے ختم ہوں گی. ایسا نہیں ہوتا. آپ بات کریں. میں ہمیشہ کہتی ہوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسا ٹائم آپ کی لائف میں آتا ہے یا دن میں آتا ہے جب آپ کا میاں اچھے موڈ میں ہوتا ہے, اس سے تب بات کریں, ضرور بات کریں کہ آپ تب ایسے کیوں بیہیو کرتے ہو. یا تو پھر اس کو کوئی مینٹلی پرابلم ہے, سائیکولوجیکلی پرابلم ہے, یا پھر وہ سارا دن کی فرسٹریشن غصے کے لیے آپ کو اس نے ایک ٹارگٹ بنایا ہوا ہے. بات کرنی بہت ضروری ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں بہت سے مسئلے, بہت سے مسائل ہمیشہ بات سے حل ہوتے ہیں, اور اگر باتوں سے بھی حل نہ نکلے تو پھر اس ٹاکسک ریلیشن شپ سے نکل جائیں, کیونکہ یہ ایک سائیکل چل چکا ہے. سائیکل آف ٹاکسیسٹی کو ہم نہیں بریک کرنا ہے. اگر وہ ہم بریک نہیں کریں گے نا تو کوئی باہر سے آ کے, ہمارے ماں باپ, ہمارے بہن بھائی, یا ایون کہ ہمارے بچے بھی اس سائیکل کو بریک نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ فرسٹ اسٹیپ جو ہے نا بریک آف سائیکل آف ٹاکسیسٹی, یہ عورت نہیں کرنا ہے. یہ ٹاکسیسٹی کا سائیکل جو ہے جب تک ایک عورت نہیں بریک کرتی, نہیں ختم کرتی, یہ ٹاکسیسٹی, یہ سائیکل چلتا رہتا ہے, اور ساری زندگی عورت جو ہے نا ظلم و ستم, ٹارچر, ابیوزو زبان اور اس طرح کی ہر طرح کے ٹونٹ جو ہے نا, یہ اس ٹراما سے وہ گزرتی رہے گی. اس ٹراما سے نکلیں, اپنے آپ کو سکون میں لائیں, بات کریں, باتوں سے حل نکالیں, اور اگر بات سے حل نہیں نکلتا تو پلیز اس رشتے سے نکل جاؤ, اپنی زندگی کو آسانیوں کی طرف لاؤ, کیونکہ زندگی ایک ہی دفعہ ملنی ہے, بار بار اپنے دنیا میں نہیں آنا. اپنے بچوں کو سکون کی زندگی دو, آرام کی زندگی دو, اور اپنے مینٹل پیس کو سب سے پہلے پرائورٹی پہ رکھو. اپنے گھر کو, اپنے معاملات کو سمجھداری سے ایک سمجھدار, ایک باشعور عورت ہی حل کر سکتی ہے. اگر آپ اتنی چیزیں سہ رہے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ بہت سمجھدار ہیں, بہت عقل مند ہیں. اپنی زندگی کو آسانیوں کی طرف لے کے جائیں, لوگوں میں آسانیاں بانٹیں, انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بھی آسانیاں ہوں گی. تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ, ہوپ فلی آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر کوئی بھی بات اچھی لگی ہے تو اس پر ضرور عمل کیجیے گا, اور آگے بھی بتائیے گا, کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو کہ ہماری زندگی کا بہت امپورٹنٹ رشتہ بھی ہے اور فیز بھی ہے. اس چیز میں ہم نے اپنے لیے خود آسانیاں ڈھونڈنی ہے کہ اس زندگی کو, اس فیز کو ہم کس طرح سے گزار سکتے ہیں. ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.